آپ کے بارے میں دیکھیں، شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں. اگر وہ پاک فوج کی شہید ہیں یا پولیس کی شہید ہے یا کوئی سویلین شہید ہے، شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں اور شہید کے قرضدار ہے پاکستان کی مٹی. بالکل اس قسم کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. اس بیان کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، جو دو پارٹی جو پے رول پہ ہیں، جو سکے کے دو رخ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، 17 سیٹوں کو جماعت جس کو پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط کیا گیا ہے، وہاں کے کوئی ایک کونسلر بھی نہیں رہا جس نے بیان نہ دیا ہو، جس نے پریس کانفرنس نہ کی ہو. اور ایسے لوگوں کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو اپنی گلی محلے میں کونسلر نہیں بن سکتے، وہ بھی پی ٹی وی کا مائک لگا کے کمرے میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس چیز کو اب سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ شہداء کے متعلق ایسا کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے، وہ ہمارے سانجے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ پاک آرمی ہو، پولیس ہو، سویلین ہو، تمام شہید ہمارے شہید ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ کیا ماضی میں مریم نواز نے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے آگے والا جو نعرہ تھا، وہ شاید آپ کا کیمرہ اس کو سینسر کرے، وہ نعرے نہیں لگتے تھے؟ کیا گجرانوالہ میں نواز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا؟ ان پہ مقدمات غداری کے درج نہیں ہوئے؟ آج وہ لوگ تو منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس ٹائم ایف آئی آر کرنا غلطی تھی، یا آج ان کو منصب پہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھانا غلطی ہے؟ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ غداری کا، یہ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دینا بند کرنے چاہیے. مولانا صاحب کو ایک بیان پہ نہ آپ غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی محب الوطنی کو گیج کر سکتے ہیں. اس چیز کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، پارلیمنٹ کے بارے میں مولانا صاحب نے جو کہا، بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی خواہشات پورے کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پاکستان پہ عذاب کی طرح یہ مسلط ہے. 5 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. وہ قیدی نہیں ہیں، اغوا کیے گئے ہیں. اغوا اس لیے کیے گئے ہیں کہ قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. خان صاحب پچھلے 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہیں، تبھی سہولت ان کو نہیں مل رہی. ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے فون پہ بات نہیں ہو رہی، وکلا کا ایکسیس نہیں ہے. جس کیس میں ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو اس کی کارروائی کو تیز کر دیا جاتا ہے. جس کیس میں تحریک انصاف اپنے لیے قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ دروازے عدالت کے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان کو تو اغوا کیا گیا. اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. کل ہمارے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا، گور صاحب نے اس کو چیئر کیا. ایک سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی، اور ہمارا ورکر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس بار ایک دن کا احتجاج نہ ہو اور ایک بہترین قسم کا، مضبوط قسم کا لائحہ عمل آنا چاہیے. اس پہ پارٹی کام کر رہی ہے. چغزئی صاحب بھی اپنا اسکیجول اناؤنس کریں گے. تحریک انصاف بھی اپنا اسکیجول آپ کے سامنے رکھے گی. تحریک کی جو آغاز ہے وہ 5 اگست سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں سب سے پہلے تمام میڈیا کا، تمام جرنلسٹ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک بار پھر آپ یہاں پہ موجود ہیں اور اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم ہر ہفتے 2 سے 3 مختلف محکموں کے وزراء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو کام ہو رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، وہ ہم اپنے میڈیا کے بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے تمام عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت خیبر پختونخوا میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو تمام ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے گندم کا جو ایشو تھا، اسرار صاحب جو کہ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہے فار فوڈ، وہ میرے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس، ہیلتھ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹس بھی، ہائر ایجوکیشن کا. اور ہم انشاءاللہ ہر ہفتے وقفے سے ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی آپ سب کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو ہمارا ووٹر ہے، جو ہمارا سپورٹر ہے اور جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، ان کو یہ علم ہو کہ صوبائی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے. اور یہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے جب ہم کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ دیگر کسی صوبے میں فیڈرل حکومت کبھی بھی اپنی پرفارمنس اس طرح میڈیا پہ آ کے جرنلسٹ بھائیوں کے سامنے نہیں رکھتے. تو یہ وہاں بھی ہونا چاہیے کہ پنجاب ہو، سندھ ہو یا پھر بلوچستان ہو، وہاں بھی لوگوں کی 17 سال سے اور 10 سال سے کوئی 40 سال سے برسر اقتدار ہے، وہ بھی اپنی پرفارمنس جو ہے اپنی عوام کے سامنے رکھیں. اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے. اگر وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس پورے پاکستان کے سامنے نہیں رکھ رہے تو وہ پرفارم نہیں کر رہے. آج میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے صوبائی وزیر قادری صاحب، اور میرے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں. آج ہم مذہبی جو خدمات ہے اس صوبے میں، اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی جو ترقی ہے، جو مائنارٹی کی حقوق ہے، جو ان کی فلاح بہبود ہے، بین المذہب ہم آہنگی ہے، اور اوقاف کے انتظامی نظام میں جو اصلاحات آفریدی صاحب کی قیادت میں لیے جا رہے ہیں، اس پہ یہ پریس بریفنگ ہوگی. قادری صاحب جو کہ وزیر ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بریفنگ دیں گے اس پہ. میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں جناب عدنان قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بریف آپ کے سامنے رکھیں. اس وقت رجسٹر مدارس میں جدید کمپیوٹر لیبارٹریز پہ کام ہو رہا ہے، جدید لائبریریوں کے قیام پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے گیا تھا، وہاں پہ دینی مدارس بل کا تذکرہ ہوا تھا، اور دونوں وفود نے، جی یو آئی کی وفد نے، مولانا صاحب نے، اور آفریدی صاحب کی قیادت میں جو تحریک انصاف کا وفد تھا، اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ دینی مدارس کا جو بل ہے وہ اسمبلی میں لایا جائے گا. اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد وہ اسمبلی کی فلور پہ لایا جائے گا. اس سے مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور دیگر جو مدارس کی ایشوز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کی تعمیر اور بحالی پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں رحمت للعالمین اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں. اساتذہ و طالبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ، نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں، جس کی ڈیٹیل عدنان قادری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. اقلیتوں کی حقوق، فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے تاریخی اقدامات ہو رہے ہیں. ان کو کوٹا سسٹم میں بھی انکلوڈ کیا جا رہا ہے. پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی تیاری میں ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی جو حقوق ہے، مذہبی آزادی ہے، معاشی استحکام ہے، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کے لیے گرانٹس دیے جا رہے ہیں، سولرائزیشن وہاں پہ کی جا رہی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا قادری صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کی قیادت میں، آفریدی صاحب کی قیادت میں، تمام ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کی عبادت گاہوں کے لیے جو ان کو سہولیات چاہیے تھی ان کو دے دی گئی ہیں اور آگے بھی دی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اقلیتی اوقافی فنڈز، عبادت گاہوں کو سہولیات کی فراہمی، اقلیتوں کی مذہبی رہنماؤں کے لیے مانی معاوضہ بھی کی جا رہی ہے اس وقت. اور میں اب عدنان قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو بریف ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت اوقاف کے ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے، آفریدی صاحب، سی ایم آفریدی صاحب کی قیادت میں، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اس کا ایک اوور ویو، پورا بریف آپ کے سامنے رکھیں گے جناب عدنان قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. شفیع جان صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، اور تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے، آپ معاشرے کے ذہین ترین افراد ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے. اور میں گزارش جس طرح شفیع جان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں علماء اور جو مدارس ہے اور جو مشائخ ہے یا مذہبی رہنما کی کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان سب کا ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیال رکھا گیا. اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی اور ادھر صوبے میں گورنمنٹ تھی، 2021 میں ایک غیر معمولی ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں، یہ ائمہ کرام جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ 1947 سے کسی نے نہیں رکھا تھا،
ایک میرا لیڈر عمران خان آیا جن پر دنیا نے یہودیت کے ٹھپے لگائے، لیکن اس شخصیت نے جب وہ آیا تو انہوں نے معاشرے کے ان افراد کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور آج تک 2021 سے لے کر اب تک 2026 تک 16,818 ائمہ کرام کو ماہانہ 10,000 اعزازیہ دیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ شاید اس صوبے میں ہمارے علماء کرام کی بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے دیگر بڑی بڑی پارٹیوں کا جن کے بڑے دعوے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب واحد شخصیت تھی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور انشاءاللہ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے ان کو اسی طرح جاری رکھا، اور اس میں اضافہ بھی کریں گے. اس میں مزید ہماری متحدہ علماء بورڈ کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں مزید کوشش کریں گے. دوسری بات جناب، میں جب اوقاف ڈپارٹمنٹ ایک حساس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں جب میں آیا تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن پر کام کیا کہ آیا اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس کے کاغذات ایک گودام میں پڑے ہوتے تھے، اور ایک ایک کاغذ جب نکالتے تو اس کو جھاڑتے اور پھر اس پہ اس زمین کے کاغذات نکالتے. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے ایک فرم لانچ کیا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر لی، اور ڈیجیٹلائز اس انداز سے کر دی کہ آپ میرے موبائل میں بھی، میرے کمپیوٹر میں بھی، اور ہر سسٹم میں ہم کسی بھی صوبے کے کسی دکان سے لے کر زمین تک کسی پر کلک کر لے تو وہ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے کہ اس زمین، اس کی تصویر، اس کا رقبہ، اس کی لیز، ہر چیز ہمارے سامنے. دوسرا ایک مینول سسٹم تھا، مینیجر جاتے تھے اور رسید دیتے تھے دکاندار کو، زمین ہولڈر کو، اور وہ رسید اس میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں تھی. وہ ہم نے سارا بینک کے ریلیٹڈ کر دیا، ایزی پیسہ کے تھرو، بینک کے تھرو، اور ڈائریکٹ MIS کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. جو بھی بندہ اب پیسے جمع کرے گا اوقاف ڈپارٹمنٹ کو لیز کے یا کسی اور چیز کے، وہ ڈائریکٹ ریفلیکٹ ہوں گے ڈیجیٹل سسٹم میں MIS میں. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں ہم نے لیا، اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دنوں میں اس کا افتتاح بھی کریں گے، لیکن ہم نے کہا کہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم کام کریں گے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کر لیا اور اس کے بعد افتتاح سی ایم صاحب کریں گے. یہی ویژن سی ایم صاحب کا تھا. ہم نے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، ہمارے تو لیپ ٹاپس دیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے دینی مدارس کے جو ٹاپرز ہیں، جو بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، ان کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیونکہ آج کل مکتبۃ الشاملہ کی 5,000 کتابیں ایک ہی سافٹ ویئر میں سامنے آ جاتی ہے. ہمیں بھی دینی مدارس کو بھی لیپ ٹاپس کی طرف لانا چاہیے. تو 1,000 لیپ ٹاپس کا اسکیم ہمارا ریفلیکٹ ہے. اسی طرح مائنورٹیز، چونکہ ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے 500 لیپ ٹاپ ان کے لیے بھی انیشیٹ کیے، ان کے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے. رحمت للعالمین اسکالرشپ، یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن تھا. رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی تھی. القادر یونیورسٹی میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جو کام ہو رہا ہے القادر یونیورسٹی میں، اس پہ 1000 الزامات، اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرا لیڈر جس چیز کے لیے جیل میں ہے وہ اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات دیے جا رہے ہیں. آج بھی آپ اس تحصیل میں چلے جائے جہاں جیلم میں جو ادارہ قائم ہے، اس میں آج بھی ریسرچ پر کام جاری ہے کہ حضور علیہ السلام کا سیرت کیا تھا، کردار کیا تھا، معاشرے میں کیا اہمیت تھی. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم سہیل افریدی صاحب نے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان کیا کہ ہم بھی دینی مدارس کے طلباء کو انکریج کرنے کے لیے بعض چیزیں کریں گے. اسی طرح ہم نے متحدہ علماء بورڈ کا قیام کیا تھا. ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی PTI کی 2014 میں، آئی تھنک، اس کے جو علماء کرام ہیں، ہم نے جید علماء کرام ہر دینی مدارس کے
جتنے بورڈز ہیں ان سب کے ایک ایک نمائندہ کو اس کا ممبر بنایا، شیخ شیوخ الحدیث کو، شیوخ القرآن کو، اور اس میں وہ بیٹھتے ہیں، اور اس میں ہم خواہ امن و امان کا ہو یا ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی ایشو ہو جس کا دین سے تعلق ہو، دینی طبقات سے تعلق ہو، اس میں ہم لوگوں نے اس کی میٹنگز ہم ماہانہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں۔ دیگر ہمارے اسی قرآن بورڈ، ایک قرآن بورڈ کا بھی عمل میں لایا گیا، قرآن بورڈ کا قیام۔ قرآن بورڈ میں ہمارے جو قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے، اس کی کاغذ کی کوالٹی یہ چیک کرے وہ لوگ، اس میں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ اور بھی شامل کر دیے، اور علماء کرام کی نگرانی میں پبلشرز کے نمائندے اس میں شامل کر دیے، اور وہ ساری چیزیں اس میں، تاکہ ہم قرآن کریم کی جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو، اور اسی کے زیر سایہ قرآن محل کا صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس پر کام بھی کریں گے۔ قرآن محل سے مراد یہ کہ ہمارے بعض ہم کوشش کر رہے کہ اس کا عنقریب ہمیں پی ڈی اے کے ساتھ ہماری زمین کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے ایک زمین، ایک اچھی جگہ مہیا کی جائے، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہو قرآن محل، جس میں قرآن کے قرات کلاسز ہو، ایسے کہ اچھے قاری پیدا ہو، جس طرح جامعۃ الازہر میں ہمارے پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال قومی رحمت للعالمین کانفرنس میں مانسیرا کے اس بچے کو بلایا تھا جو پوری دنیا میں، جس نے ایران میں اور لیبیا میں ٹاپ پوزیشن لی تھی، ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا۔ اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے۔ دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے۔ پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو، جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم لیبیا میں ٹاپ پوزیشن لی تھی، ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا۔ اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے۔ دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے۔ پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو، جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو، اور اسامہ ابن زید کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو لشکر روانہ کر رہے تھے، اور بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جاری رکھا، تو اس حضرت اسامہ ابن زید کو کیا فرمایا؟ جنگی قوانین سکھائے تھے کہ آپ جاؤ،
آپ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے راہب کو کچھ نہ کہنا. اور جب نجران کی عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کی مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو فرمایا یہ ادھر ہی عبادت کر لے، اسی خیمے میں عبادت کر لے. تو یہ مذہبی آزادی اور رواداری حضور علیہ السلام کے سے بڑا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں گزرا. میں اسی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے مائنورٹیز کے لیے رکھی، اسی طرح دینی مدارس کے لیے بھی رکھے، چرچز کی رینوویشن کے لیے ہم نے اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے لیے کرسیاں، واٹر کولر، ان کے ساؤنڈ سسٹم، یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی. اور 5 لاکھ روپے فی چرچ اور فی جو عبادت خانہ گردوارہ یا دیگر جو ان کے عبادت کی جگہ ہیں، کیلاش کے ہو یا دیگر، ہماری صوبے میں کیلاشی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی ہے. اسی طرح جناب انڈومنٹ فنڈ یہ رکا ہوا تھا، یہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو لوگ ان کے جا بحق ہوتے ہیں دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں، ان کی دادرسی کی جائے. تو ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام کیا گیا جو غیر مسلم ہے ان کے لیے. ان کا پچھلے 2-3 مہینے قبل ان کے افراد کو 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو جاں بحق ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے. اور اسی طرح اس ابھی ریسنٹ میٹنگ میں ہم نے 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دوبارہ دی ہے کہ ان لوگوں کی دادرسی کی جائے جو لوگ ان حادثات میں، دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق ہوئی. اسی طرح 210 مدارس کو ہم نے کریکولم بک ہم نے ان کے لیے کیے ہیں جو ان کے نصابی بکس ہے. ایک درجہ، یعنی میں خود دینی مدرسے کا ہوں تو 8 درجات ہوتے اس میں جو موجودہ نظام ہے اس میں، اور اس میں مسلکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلک اور ہر اس کے مختلف بورڈز کے ہم نے الگ الگ مدارس کو ڈفرینشیٹ کیا، اور اس میں یہ چیزیں 210 مدارس ہم نے اس میں سلیکٹ کیے کہ ان کے لائبریری کے لیے ان کے نصابی کتب ہم فراہم کر لیں. اس کا بھی عنقریب وزیر اعلیٰ صاحب علماء کرام کے یہ حوالے کر دیں گے. 50 مدارس میں کمپیوٹر لیبس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم 50 مدارس میں کمپیوٹر لیب جدید در طرز پر ہو، اس میں 38 اضلاع میں ہو اور باقی جگہوں پر بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں، کچھ چل رہی ہے، کچھ ہم نے اچیو کر لی ہے، بہت ساری چیزیں. تو الحمدللہ اس پہ کام جاری رہے گا، کریں گے. دینی مدارس کے طلباء کے اور علماء کے اور ہمارے دیگر مذاہب کے جو عمائدین ہیں ان سب کی ہم دادرسی بھی کریں گے اور آگے اس میں بھی بڑھیں گے. یہی گزارشات تھی آپ کی خدمت میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے یا کر چکی ہے اس کی ڈیٹیل کچھ بریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم دینی مدارس اور مذہبی تعلیم کی بات کریں تو گزشتہ 3 برسوں میں 1000 مدارس اور مدارس کے استانزہ اور 1000 طلباء کی تربیت مکمل ہو چکی ہے. اس وقت صوبہ بھر میں 7414 جبکہ ضم شدہ اضلاع میں 3030 استاذہ کی تربیت جاری ہے. پہلی مرتبہ صوبائی یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. 5133 3 مدارس کے طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے. رجسٹر مدارس میں جیسے کہ قادری صاحب نے فرمایا 50 جدید کمپیوٹر لیبارٹری کا منصوبہ جاری ہے. 210 مدارس میں جدید لائبریریوں کا قیام کیا جا چکا ہے اور آئندہ چند دنوں میں ان 210 مدارس کے تمام 8 درجات تعلیم بمائے تحسس کی کتاب کے ساتھ سیٹس، 2 بڑے ٹیبل، 2 ریکس اور 10 کرسیاں فراہم کی جائیں گی. مساجد اور مدارس اور اوقاف کی اگر بات کریں تو صوبہ بھر میں 752 مساجد، مدارس اور دارالعلوم کی تعمیر اور بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے. ضم شدہ اضلاع میں 308 ترقیاتی منصوبوں میں سے 18 مکمل جبکہ 290 پہ کام جاری ہے. 88 عیدگاہوں اور جنازہ گاہوں کی تعمیر اور بحالی پہ 25 منصوبے مکمل جبکہ 63 زیر تعمیر ہے. 1 ارب روپے مالیت کے اوقاف اثاثوں کی نقشہ سازی اور پروفائلنگ جاری ہے جس کا بریف آپ کے سامنے قادری صاحب نے رکھا. صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا ہسٹوریکل مساجد اینڈ
ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس سے تاریخی مساجد اور مزارات کی تحفظ اور بحالی کے لیے مضبوط قانونی و مالی بنیادی فراہمی کی جائے گی۔ اقلیتی برادری کی بات کریں تو اس کے لیے 122% اضافہ کیا گیا ہے ترقیاتی بجٹ میں، 18 کروڑ 71 لاکھ روپے سے بڑھا کر 41 کروڑ 71 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ مستقبل کے لیے 1 ارب 44 کروڑ 60 لاکھ روپے کے مالیت کے نئے فلاحی منصوبے جاری کیے جائیں گے۔ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 205 اقلیتی نوجوانوں کو ہنرمند بنایا گیا، جس میں سے 754 مرد ہیں اور 451 خواتین شامل ہیں۔ 200 نوجوانوں کو بین المذہب ہم آہنگی اور قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے متعدد دوروں پہ بھیجا گیا۔ رواں مالی سال میں تقریباً 25 کروڑ روپے کے مذہبی تہواروں کے انعقاد کے لیے فی پروگرام 50 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادت گاہوں کی گرانٹس کی بات کریں تو 184 عبادت گاہوں کو فی عبادت گاہ 5 لاکھ روپے خصوصی گرانٹ دی گئی، جن میں اقلیتی طلباء کے وظائف بھی شامل ہیں۔ 8 کروڑ 10 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 772 طلباء کو وظائف دیے گئے۔ اگر ہم فلاحی پیکج کی بات کریں، مجموعی طور پہ 2540 مستحقین کو مالی امداد دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 10 امیدواروں کو سول سروسز اکیڈمی لاہور بھیجا گیا، فی امیدوار 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں 10 مزید امیدواروں کو فی امیدوار 3,50,000 روپے کی لاگت سے تربیت فراہم کی جائے گی۔ دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی 197 افراد خاندانوں کے لیے 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے امداد منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سی ایم آفریدی صاحب نے ریہیبلیٹیشن آف مائنورٹیز اینڈ انڈورمنٹ فنڈ کی سیڈ منی 20 کروڑ سے بڑھا کے 40 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آخر میں کیلاش کلچر اینڈ موومنٹ انڈورمنٹ فنڈ کی بات کریں، کیلاش برادری کے لیے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 10 کروڑ روپے کا کیلاش کلچر انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا گیا۔ عبادت گاہوں کے بحالی کے لیے 51 کروڑ 30 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 109 عبادت گاہوں میں ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عبادت گاہوں کی سہولیات کی اگر بات کریں تو 4 کروڑ روپے کے منصوبے گرجا گھروں اور اقلیت اور دیگر عبادت گاہوں کو جنریٹرز، کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، واٹر ٹینکس، واٹر کولرز اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ مذہبی رہنماؤں کی معاونت، تمام اقلیتی عبادت گاہوں کی سولرائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 136 اقلیتی مذہبی رہنماؤں کو 10,000 مہینہ مالی معاونت دی جا رہی ہے۔ اگر ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں، جس طرح قادری صاحب نے بڑا بریف اس بارے میں آپ کو بریف بھی کیا، چیف منسٹر ڈیجیٹل پروگرام کے تحت 500 اقلیتی طلباء کو ہائی اسپیس لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔